تلاوت پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں گے. درود بھیجیے محمد والے محمد پر.
حسینی میں مسیح حقانی کا اجر حاصل فرمائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے بعد بلا شبہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، ان سے افضل ترین اور کوئی دوسری ہستی نہیں ہے. لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہ اس ذات گرامی کا نامی ہے کہ جس نے رسالت اور امامت دونوں کو اپنی قیادت میں پناہ عطا فرمائی. تو 4 مصرے پہلے مولانا تقیان کے حوالے سے، اس کے بعد آج کا کلام مرتی آپ کے سوالوں کے لیے پیش کریں گے. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد والوں کو.
أمير المؤمنين علي أبي طالب عليه السلام कायनात है
کے نہیں ہاتھوں میں ہاتھ شبرو شبیر کے نہیں اسلام کی حیات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کیسے مٹائے کوئی عذاب کی نشانیاں کیسے مٹائے کوئی عذاب کی نشانیاں حفظ تبرکات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا ہر رس مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ درود پر محمد و آل محمد محمد وآل بيت محمد بارے خلافات عالم میں شہزادی فتح ہے فاطمہ درود بھیجیے گا عالم میں شہزادی فتح ہے فاطمہ صدر افتخار مریم و حوا ہے فاطمہ خیر النساء ہے عصمت کبریٰ ہے فاطمہ خیر النساء ہے عصمت کبریٰ ہے فاطمہ بنت رسول خالق یکتا ہے فاطمہ یہ وہ ہے جن پہ ختم رسالت و ناز ہے یہ وہ ہے جن پہ کل امامت و ناز ہے یہ وہ ہے جن پہ کل امامت و ناز ہے ام الحسن ہے مادر شبیر ہے بطول وجہ نزول آیا تطہیر ہے بطول قرآن ہے رسول کو تفسیر ہے بطول گویا نبی کی بولتی تصویر ہے بطول گویا نبی کی بولتی تصویر ہے بطول شوہر وہ ہے جو نفس رسالت ماب ہے یاسوب دین محافظ ام الکتاب ہے یاسوب دین محافظ ام الکتاب ہے اور بابا ہے جن کا دین کا سلطان وہ بطول شوہر ہے جن کا بولتا قرآن وہ بطول بیٹے ہیں جن کے حاصل ایمان وہ بطول ہر شان سے ہے جن کی فضل شان وہ بطول بندے کی کیا مجال کے ان کی صلاح کرے مجمد جن کی خالق عرض و سما کرے مجمد جن کی خالق عرض و سما کرے پیش رسولات کی
جب بھی پڑھے سلام تعظیم کو خود اٹھتے پیغمبر اعلیٰ یہ پاس یہ وفا یہ عزت یہ احترام ٹکڑا نبی نے اپنا کہا ان کو لا کھڑا ٹکڑا نبی نے اپنا کہا ان کو لا کھڑا جن کی ودا ہے اجر رسالت بطول ہے حق تو یہ ہے کہ جزو رسالت بطول ہے حق تو یہ ہے کہ جزو ضرور بھیجیے گا جن کی ودا ہے اجر رسالت بطول ہے حق تو یہ ہے کہ جزو رسالت بطول ہے معجزہ نبی تو کرامت بطول ہے جن کے سر پہ تاج شفاعت بطول ہے رحمت نبی ہے سایہ رحمت بطول ہے اور جن سے چلی ہے نسل امامت بطول ہے جن سے چلی ہے نسل امامت بطول ہے جنت ہی باہ فاطمہ سہارا کے نام پر لاکھوں سلام بنت رسول اللہ پر لاکھوں سلام بنت سلام بنت رسول اللہ پر جس دم مباہلے کو رسول سنبھل چلے انگلی پکڑ کے ساتھ حسین و حسن چلے عصمت پناہ بن کے علی سب شکن چلے ہی درمیاں بطول جو یہ پنج تن چلے ہی درمیاں بطول جو یہ پنج تن چلے بنت نبی کے پردے کا کیا اہتمام تھا آگے رسول پاک پیچھے امام تھا آئی تھی بہر نصرت اللہ مصطفیٰ فتح عظیم خالق اکبر نے کی عطا جزیے کی شرط طے ہوئی میدان میں بربلا عمدہ ہوا عذاب سارا سے کل گیا ان پر نزول رحمت رب ودود ہے ان کے لیے سلام ہے ان پر درود ہے ان کے لیے سلام ہے ان پر درود ہے عیب چھوٹے منہ سے بڑی بات میں کہوں عیب چھوٹے منہ سے بڑی بات میں کہوں امت کے پیراہن پہ ہے آل نبی کا کرتاس سوگوار ہے خامار ہے سرنگوں روداد بنت فاطمہ زہرا میں کیا کہوں اریاں مباہلے میں نام سر تھا بطول کا اور قیدی بنا بڑا تھا قربان رسول کا اریاں مباہلے میں نام سر تھا بطول کا قیدی بنا کھڑا تھا قربان رسول کا مسرور فتح پر تھی بطول فلک جنا خوش تھے رسول شاہ سے حسنین پوترا جانا بھلا جواب آنا بلا جواب زینب کے جانے آج میں ہے فرق بے حساب جانا بھلا جواب آنا بلا جواب زینب کے جانے آنے میں ہے فرق بے حساب گھر سے چلی تھی جب تو عجب آن بان تھی لیکن وطن میں آنے کی کچھ اور شادی گھر سے چلی تھی ساتھ برادر لیے ہوئے گھر سے چلی تھی ساتھ برادر لیے ہوئے عباس و قاسم و علی اکبر لیے ہوئے عباس
से वो अली अकबर लिए हुए और मोहब्बत अली असगर लिए हुए और मोहब्बत अली असगर लिए हुए आई तो दिल पे दाग बहतर लिए हुए आई तो दिल पे दाग बहतर लिए हुए वो थी गमे हुसैन नबी पे आई जो ज़ैनब जिगर फिगा सोरे फुगा से मंजर कैसर था आशा चौखट पकड़ के बोली बहादुर की सोगवा जता नवासी आई है पाचक से अशबा जता नवासी आई है पाचक से अशबा पर्दे गमो अलम से जिगर थर थराता है उठ कर गले लगाओ के दिल बैठा जाता है आधा को थाना पे पैगंबर दुआई है कर डाला कत्ल मेरा बिरादर दुआई है कर डाला कत्ल मेरा बिरादर दुआई है उम्मत ने छीन ली मेरी चादर दुआई है उम्मत ने छीन ली मेरी चादर दुआई है सब लूट ली कमाई है दर दुआई है पुरसा किसी ने भी न दिया बाप हमदा अहले हरम को कैद किया बाबो हमदा अहले हरम को कैद किया बाबो हमदा न्योड़ाए सर को हल्काए अशरा में गई न्योड़ाए सर को हल्काए अशरा में गई बादे हुसैन शाम के बाजार में गई बादे हुसैन शाम के बाजार में गई मैं बेरिदा यजीद के दरबार में गई बिन्ते बतूल मजलिस महफार में गई मैं बेरिदा यजीद के दरबार में गई बिन्ते बतूल मजलिस महफार में गई उम्मत के जुल्म दौर की एक दास्तान है शानों पे अब्र रसल का निशान है शानों पे मेरे अब्र रसल का निशान है वक्त दुआ है हक से असर करिए हर दुआ या रब हक के अहमद ज़हरा मुर्तज़ा तहरे हसर बनाए शहंशाह करबला सब हाज़रीन बज़्म का बर आए मोता सब हाज़रीन बज़्म का बर आए मोता सदके में पंजे तर के ना कोई अलम रहे लेकिन दिलों में आले मोहम्मद का गम रहे आलम में शाहज़ादी हमारा यहाँ पर आना हमारा ये सब पढ़ना जिक्र हुसैन करना सुनना अपनी बात मंजूर फरमा मेरे मालिक जो बीमार है शिफाए कामला वाजिला अता फरमा जो मकरूज हैं उन्हें उनके कर्ज से निजात अता फरमा इमाम बरक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को ज़हूर में ताजील फरमा हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा मुमिन आज खुसूसी तौर पर हम दुआ कर रहे हैं कि ये इंतज़ामिया और पुलिस के जो जवान और अफसरान अपने आराम और सुकून को बालाइकार रखकर अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ है दुआ कीजिए परवरदिगार इन लोगों के लिए खुसूसन बतौफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद परवरदिगार की तमाम तर मुश्किलात को दूर फरमा मेरे मालिक अगर इनमें कोई बीमार है तो उसे शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा अगर कोई मकरूज़ है तो उसे उसके
شر سے نجات عطا فرما. پاکستان کے جس کونے میں بھی اپنی ذمہ داری اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہے, پروردگار انہیں اپنی حفظ اور اپنی امان عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بر محمد و آل میں حسب روایت 6 محرم الحرام کو پرسہ ہوگا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. چند لوگ بہت علیل ہیں جن میں حاجی یونس صاحب جن کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, اور بیگم سید سعادت علی کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں. دعا کیجیے کہ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ نصیب ہو. درود بھیجیے محمد والے محمد. بیماروں کی شفایابی کے لیے بیمار کربلا جناب بنیامین علیہ السلام بلند سلام. جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ, جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ. جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے. جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ. جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے. دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے, جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے. درود بھیجیے محمد والے محمد. اب میں اعتماد گزار ہوں علامہ سید زبیر عباس حافظ صاحب اور کراچی سے کہ وہ اپنے موضوع قرآن کتاب ہدایت ہے مومنین سے خطاب فرمائیں. ضرور بھیجیے محمد والے محمد پر. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم
والخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتين وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امام بارگاہ ہے عطیہ اہل بیت میں یہ اصل مدارس قرآن کتاب ہدایت ہے. اس عنوان سے آج ہماری یہ 30ویں تقریر ہے. میں اپنے سننے والوں کا شکر گزار ہوں تو میرے ساتھ ہیں اور مجھے سماعت فرما رہے ہیں. یقینی طور پر ہر خطیب کا ایک انداز ہوتا ہے, ہر خطیب کا ایک طرز بیان ہوتا ہے. یہ خطیب بالکل ایسے ہی ہے جیسے گلدستے میں پھول, ہر پھول کی خوشبو الگ, ہر پھول کا سائز الگ, ہر پھول کا رنگ الگ, مگر سب ملتے ہیں تو گلدستہ بنتا ہے. بالکل اسی طرح ہر خطیب کا طرز بیان الگ, ہر خطیب کا استدلال الگ, ہر خطیب کی آواز الگ, لیکن یہ سب گلدستہ حسین کے پھول ہیں جو ملتے ہیں کہ گلدستہ بنتا ہے. میرے انداز گفتگو میں طریقہ کار یہ ہے کہ جب میں کسی موضوع کو اپناتا ہوں, کسی موضوع پر گفتگو کرتا ہوں تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ عمارت. جب عمارت بنائی جاتی ہے تو عمارت کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ بنیادیں بنائی جائیں. بنیاد نظر نہیں آتی, لگتا ایسے ہے کہ جیسے ضائع ہو گئی, لیکن ساری عمارت بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے. اگر بنیاد ٹیڑھی ہے تو عمارت ٹیڑھی ہے, اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت کمزور ہے. اور ابھی تک ہم اپنے موضوع کی بنیاد کے مراحل سے گزر رہے ہیں. ہم نے ابھی صرف قرآن کے ایک طرز پر گفتگو کی 2 دنوں میں, اور وہ طرز یہ تھا کہ قرآن میں لفظ کے معنی بھی ہے اور لفظ کے مفہوم بھی ہے. آج میں اپنی تقریر کو آگے بڑھا رہا ہوں سرکار خطیب الطبق احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کے ساتھ فرمایا سرکار نے القرآن لہو ظہر و لہو بدن الى سبعۃ عقد بل الى 70 بدنا. یہ جو قرآن ہے اس کا ظاہر بھی ہے, اس کا باطن بھی ہے. قرآن سمجھانا ہے کیا ہے اور کیسے سمجھ میں آئے گا. یہ جو کتاب ہدایت ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا, جو مومنین کی ہدایت کے لیے آیا, جو متقین کی ہدایت کے لیے آیا, جس میں اللہ کا پیغام ہے. 6000 آیتوں میں پوری قیامت تک کی باتیں اس میں پوشیدہ ہے, اس میں ہر سوال کا جواب ہے, اس میں ہر مسئلے کا حل ہے, اس میں ہر موضوع پہ گفتگو ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے محدود جملوں میں لامحدود علم, اور اگر پھر لامحدود علم ہے تو سمجھا کیسے جائے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا القرآن لہو ظاہر و لہو بدن, قرآن کا
ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے 7 باطن ہیں، 7 باطن ہے۔ بتنا صرف 7 نہیں بلکہ اس کے 70 باطن ہے قرآن کے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک جملہ ہے جو کہہ دیا گیا، اور اس جملے کے وہی معنی ہے جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، جو ہماری سطح علمی میں آ رہے ہیں، جو ہماری سطح فکر میں آ رہے ہیں۔ لیکن فرمان سرکار یہ ہے کہ ایک جملے میں 70 معنی ہیں، 70 باتیں ہیں۔ اب ان 70 باطنوں کو کھول کے نکالے کون؟ یہ بات سے یہ نہیں ہے کہ 70 باطن ہیں، 70 باطنوں کو کھولے کون؟ اسے ظاہر کون کرے؟ اچھا بات یہاں نہیں کا کوئی، یہاں نہیں کا کوئی۔ ایک اور حدیث میں سرکار خطیب مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ما من حروف من حرف القرآن الا له 70,000 معنی۔ قرآن کا کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کے 70,000 معنی نہ ہو۔ قرآن کا کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کے 70,000 معنی نہ ہو۔ میرے لفظ میں غور کیجیے گا، جملے میں نہیں، لفظ میں نہیں، لفظ میں نہیں کہا۔ جملہ ایک جملہ ہوتا ہے، ایک آیت ہوتی ہے پوری کہ یہ کام کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یہ جملہ ہے۔ اس جملے میں 70,000 معنی نہیں ہے۔ اب صیام یہ ایک لفظ ہے، لفظ میں 70,000 معنی نہیں ہے۔ ما من حرف من حروف القرآن، قرآن کے حرف میں 70,000 معنی ہے۔ مزاج قرآن سمجھانا ہے مجھے، انداز قرآن سمجھانا ہے مجھے، اور آپ کی توجہ کے طالب ایک حرف میں 70,000 معنی، الف میں 70,000، بے میں 70,000، تے میں 70,000، جیم میں 70,000۔ جب ایک حرف کے 70,000 معنی ہے تو ایک لفظ کے کتنے معنی ہوں گے؟ جب ایک لفظ کے کتنے معنی ہے تو جملے کے کتنے معنی ہوں گے؟ جب ایک جملے کے کتنے معنی ہوں گے تو 6,000 سے زائد آیتوں کے کتنے معنی ہوں گے؟ ہے نا؟ قرآن سمجھ میں آیا کہ قرآن کیا ہے کہ 6,000 آیتیں، فقط 6,000 سے کچھ زیادہ آیتیں، تھوڑی سی زیادہ آیتیں، اور جو 6,000 آیتوں میں قیامت تک کی باتیں ہیں۔ ایک حرف میں 70,000 معنی پوشیدہ ہے ایک حرف میں۔ تصور کیجئے ایک لفظ اگر 4 حرف سے بے کر بنا ہے تو 4 سے ضرب دیجئے، اور اگر ایک جملے میں 8 لفظ ہے تو پھر 8 سے ضرب دیجئے۔ ایک جملے میں کتنے معنی بن گئے؟ اب سمجھ میں آیا قرآن؟ اب کس کے پاس کتنا علم ہے؟ کس کے پاس اتنا علم ہے کہ جو حرف سے 70,000 معنی نکالے، اور پھر لفظ سے، اور پھر جملے سے، خدا کی قسم آدمی کی زندگی گزر جائے، آدمی کی زندگی گزر جائے، اتنے معنی تو دیکھ کے نہیں نکال سکتا۔ قرآن کے اتنے الفاظ کے معنی دیکھ کے نہیں نکال سکتا۔ اچھا تو اب ذرا سا ایک بات، یہ قرآن آیا، قرآن کا پہلا سورہ سورہ فاتحہ، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ پھر قرآن میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، قرآن تو پڑھ سکتے ہیں نا، قرآن پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ الحمد ہے، جس کے معنی نام، اس سورہ کے نام بھی 14 سے زیادہ نام کہتے ہیں۔ اسے سب مسانی بھی کہتے ہیں، فاتحہ بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، الحمد بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔
اس پورے سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا انداز بیان ہے. ٹھیک، پہلے حصے میں اللہ کی تعریف ہے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، ساری تعریف ہے اس کی. الحمدللہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے، جو مالک ہے اس دین کے دن کا. اور اب یہاں سے گفتگو بدلی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بڑا عجیب انداز ہے قرآن کا، بڑا عجیب. وہ پورا جو سلسلہ پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے. کوئی بول رہا ہے کہ عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے. اہدنا الصراط المستقیم، کیا مانگ رہے ہیں؟ پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت کر. پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت کر. صراط الذین، یہ لذینہ کہاں سے ہم گئے؟ پروردگار ابھی تو تو نے کہلوایا تھا کہ تیری مدد اور تیری عبادت. دیکھیے نا، جب تیری عبادت اور تیری مدد، تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ صراط الذین، صراط اللہ، اہدنا صراط اللہ. پروردگار تو اللہ کے راستے کی ہدایت کر، یا اپنے راستے کی ہدایت کر، یا رب کے راستے کی ہدایت کر، یا مالک دین کے راستے کی ہدایت کر. جو نام اس نے اپنے سورے میں دیے ہے، مالک یوم الدین، رب العالمین، یا تو وہ نام ہوتا، یا اس کا اسم دار اللہ ہوتا، یا رب ہوتا. کہ پروردگار تیرا راستہ، کیونکہ عبادت تیری ہے، مدد تیری ہے. ایاک نعبد، تیری عبادت، و ایاک نستعین، مدد بھی تیری، عبادت بھی تیری. پھر یہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. ان لوگوں کا راستہ جن پر پورے نعمتیں نازل کی. پروردگار ہماری سمجھ میں نہیں آیا، تیری عبادت، تیری مدد، بیچ میں یہ انعمت علیہم کیوں آ گئے؟ یہ انعمت علیہم، اچھا مالک ٹھیک ہے، یہی تک ہے جانا. جن لوگوں کا پر نعمتیں نازل کی، ان کا راستہ، صرف ان کا راستہ. بات یہاں تک رک جاتی، بات یہاں ختم کر دیتا کہ نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صرف نعمتوں والوں کو نہیں پہچانو، مغضوب کو بھی پہچانو، ضالین کو بھی پہچانو. بات کیا ہے اللہ کہتے آپ کے سامنے؟ یہ قرآن کا طرز بیان پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھ لیجیے. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پروردگار نے مدح ہونے والوں کا ذکر کیا ہے، وہی مذمت ہونے والوں کا بھی ذکر کیا. یہ قرآن کا طرز بیان ہے، یہ قرآن کا انداز بیان ہے. صرف مدح کرنے والے نہیں، مذمت جن کی ہو رہی ہے ان کو بھی پہچانو. صرف رائے ہدایت پہ چلنے والے نہیں، جو گمراہ ہوئے ان کو بھی پہچانو. دونوں طرف پہچانو گے تو راستہ سمجھ میں آئے گا. جب تک باطل کو نہیں پہچانو گے، جب تک راہ کو چھوڑنے والے کو نہیں پہچانو گے، حق سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ سیاہی سمجھ میں جب آتی ہے جب سفیدی کو دیکھو، بلندی کا اندازہ جب ہوتا ہے جب پستی کو دیکھو. اندھیرا روشنی جب سمجھ میں آئے گی، روشنی کی اہمیت جب اندھیرے کو دیکھو گے. جب اندھیرا نہیں ہوگا تو روشنی کی اہمیت نہیں سمجھ میں آئے گی. جب تک باطل پر نگاہیں نہیں ڈالے گی، آپ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ قرآن نے بیان کر دیا. تو اب قرآن کا طرز بیان ہے، کسی آیت میں جا کے دیکھ لیجیے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر کبھی موقع بھی آپ کو شروع کروں گا کہ قرآن نے مدح بھی کی، مدح کرنے والوں کا بھی تذکرہ کیا، مذمت کرنے والوں کا بھی تذکرہ کیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا، قرآن کے ایک حرف کے 70,000 معنی ہے. سمجھنا چاہیے، مجھے پوری سمجھنا چاہیے آپ کی. ایک حرف کے 70,000 معنی، ایک حرف کے
70,000 معنی لفظ کے کتنے، جملے کے کتنے؟ اب سوچئے جملے کے کتنے، ایک جملے کے کتنے، اور 300 جملے اگر ہوں، نہیں سمجھے، اگر 300 سے زائد جملے ہوں گے تو کتنے معنی ہوں گے؟ قرآن آیا ہے یا کسی کی مدح میں یا کسی کی مذمت میں، اب اگر کسی ذات کی مدح میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہے تو تصور کرو کہ کتنے معنی آئے اس کی مدح میں۔ کسی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لو، کسی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لو، کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لو، تمام برادران اسلام نے، تمام مسلمانوں نے لکھا علی ابن ابی طالب کی مدح میں 300 سے زائد آیتیں آئی ہیں۔ تو ہم سوچو کہ اگر علی کی مدح میں 300 سے زائد جملے آئے ہیں تو 300 سے زائد جملوں کے لفظ بناؤ، لفظوں کے حرف بناؤ، ہر حرف کو 70,000 سے ضرب لو اور علی کے فضائل کا اندازہ کرو۔ سمجھ میں آئی؟ میرے نبی کی حدیث سمجھ میں آئی؟ اے علی، اگر دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائے، تمام جن و انس مل کر اگر علی تیری فضیلت لکھنا چاہے تو تیری فضیلت نہیں لکھ سکتے۔ روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے۔ کسی نے 314 لکھی، کسی نے 350 لکھی، 250 کسی نے لکھی، 300 سے اوپر لکھی، 300 سے اوپر، جس نے بھی کہا 300 سے اوپر، کسی نے 313 کہی، کسی نے 314 کہی، کسی نے 350 کہی، کسی نے لکھا 300 سے زیادہ، کسی نے نہیں لکھا کہ 200، کسی نے نہیں لکھا کہ 250۔ تو اب 300 جملوں کے الفاظ کتنے اور الفاظ کے حروف کتنے اور ہر حروف کے 70,000 معنی؟ تو علی کی فضیلتوں کا اندازہ کرو کہ بشر کی طاقت ہے کہ جو علی کی فضائل کی انتہا تک پہنچ جائے؟ بشر کی طاقت ہے علی کی فضیلتوں کو پہنچ جائے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا میں نے ابھی آپ کو کہا یہ قرآن ہے نا، یہ پورا قرآن، یہ پورا قرآن پڑھنا عبادت ہے یا قرآن کا کچھ حصہ عبادت ہے؟ یہ پورا قرآن کلام الہی ہے نا، بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی چیز تک، تو پورا قرآن پڑھنا عبادت ہے یا قرآن کے کچھ حصے پڑھنا عبادت ہے؟ تو کی بات ہے نا، جتنی عبادت صراط الذین انعمت علیہم ہے پڑھنا، اتنی ہی عبادت غیر المغضوب علیہم ولا ہے۔ ایسے بہت ہے قسم کی، میں حوالوں میں نہیں پیش کرنا چاہتا، اب آپ کو نہیں میرے پاس جتنی عبادت صراط الذین انعمت علیہم ہے اتنی غیر المغضوب علیہم ولا ہے۔ پورا قرآن عبادت ہے پڑھنا۔ اس قرآن میں مدح بھی آئی، اس قرآن میں مذمت بھی آئی نا مذمت؟ نہیں آئی، کیا پڑھ کے سناؤں؟ نہیں پڑھنا، نہیں اس وقت نہیں پڑھنا، پھر کبھی پڑھوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ میرے سامنے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس قرآن میں مدح بھی آئی، اس قرآن میں مذمت بھی آئی، احکامات بھی آئے، لیکن مدح بھی آئی،
مذمت بھی آئی. قرآن بیس بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سی تک پڑھنا عبادت ہے تو گویا کسی کی مدح کرنا بھی عبادت ہے. کسی کی مدح کرنا, جس کی مدح آئی ہے قرآن میں, جس کی مدح آئی ہے اس کی مدح کرنا بھی عبادت, اور اگر کسی کی مذمت آئی ہے تو اس کی مذمت کرنا بھی عبادت. کسی اور کو فالو نہیں کریں گے ہم, کسی قانون کو فالو نہیں کرنا, قرآن کو تو فالو کرنا ہے نا, قرآن کی تو پیروی کرنا ہے نا, قرآن ہی کے اصولوں کو زندگی میں اپنانا ہے نا. اگر قرآن چھوڑ دیا تو پھر بچا گیا. زندگی قرآن ہی سے لیں گے نا, انداز زندگی قرآن ہی سے لیں گے نا, اصول زندگی قرآن ہی سے لیں گے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے مدح کرنا بھی عبادت, مذمت کرنا بھی عبادت. تو اب اگر کسی کی مدح میں 300 سے زیادہ آیتیں آئی ہے, کسی کی مدح میں اگر 300 سے زیادہ آیتیں آئی ہے تو 300 سے زیادہ آیتوں کو لفظوں میں بدل کر, لفظوں کو حروف میں بدل کر, اس کو 70,000 سے ضرب دے کر یہ اندازہ کرو کہ اس کی زندگی کا ہر پل, اس کی زندگی کا ہر پل عبادت ہے. اس کا اٹھنا عبادت, اس کا بیٹھنا عبادت, اس کا سونا عبادت, اس کا جاگنا عبادت, اس کا لڑنا عبادت, اس کی صلح عبادت, اس کی دوستی عبادت, اس کی دوستی عبادت, ہر چیز اس کی عبادت ہے. آپ سمجھ میں آیا تو میرے نبی نے کہا تھا زینتم مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. اپنی باتوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو, اس کا ذکر میرا ذکر, میرا ذکر اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر عبادت ہے. وہ بیٹھے ہوئے ذکر کرتے ہیں, وہ لیٹے ہوئے ذکر کرتے ہیں, والا دلوں میں ہی مستائیں کروٹ لیٹتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں. قرآن ان کے لیٹنے کا ذکر کرے, قرآن اس کے بیٹھنے کا ذکر کرے, قرآن اس کی کروٹ کا ذکر کرے, قرآن اس کے سونے کا ذکر کرے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, وہ سوئے تو اللہ کی مرضی کو خریدے, اللہ کی مرضی کو خریدے. اس کا سونا عبادت, اس کا سونا عبادت, اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت. کیوں عبادت؟ اس لیے کہ اس کے چہرے کو دیکھو گے تو یاد الہی آئے, اس کے چہرے کو دیکھو گے تو یاد الہی, خدا سمجھ میں آئے گا علی کے چہرے کو دیکھ کر. اسی لیے تو کہا کہ علی اللہ کا چہرہ ہے, علی اللہ کا چہرہ ہے. اس کے چہرے کو دیکھو اللہ سمجھ میں آئے گا, اس کے سونے کو دیکھو اللہ سمجھ میں آئے گا, اس کے لڑنے کو دیکھو اللہ سمجھ میں آئے گا, اس کی صدا کو دیکھو اللہ سمجھ میں آئے گا, اس کی عبادتوں کو دیکھو اللہ سمجھ میں آئے گا, اس کی زکات کے دینے کو دیکھو اللہ سمجھ میں آئے گا. کل میں جملہ کہہ رہا تھا, مجھے اجازت دیجیے کہ جملے کو میں آپ پڑھا دوں کسی حصے میں, کہ دیکھیے یہ جو قرآن ہے نا, یہ جو قرآن ہے اس میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پہ انسان میں دنیا کا کوئی ایک انسان عمل نہ کر سکے. اس پورے قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے
دنیا کا کوئی انسان اس پہ عمل نہ کر سکے. اگر ایسا کوئی حکم آ جائے جو ناقابل عمل ہو تو قرآن رد ہو جائے. بیکار عمل کیا، بیکار حکم دیا، کر ہی نہیں سکتا کوئی. اگر بیکار حکم دے تو پھر رد ہو جائے گا قرآن. کہ اللہ کیسا اللہ ہے، کیسا خالق ہے، کیسا مالک ہے، جو کام ہو ہی نہیں سکتا وہ کہہ دے خدا کہنے کو. جیسے ایک مثال دیا قرآن میں کہ یہ کام ہو نہیں سکتا الا یہ کہ اونٹ سوئی کے علاقے سے گزر جائے. مطلب یہ کہ اونٹ سوئی کے علاقے سے گزر ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ کام ہو نہیں سکتا. مگر اللہ کہہ دے کہ تم میں مومن ہوا ہے جو سوئی کے علاقے سے اونٹ گزارتے تو بیکار حکم ہے. اور بیکار اللہ کرتا نہیں، اللہ ہے، بندہ تو ہے نہیں. تو اگر قرآن کا کوئی حکم ایسا آ جاتا جس میں دنیا میں کوئی عمل نہ کر سکتا تو قرآن رد ہو جاتا، قابل اعتراض ہو جاتا. یہ احسان ہے علی بن ابی طالب کا، قرآن کی عزت کو بچا دیا. یہ اعتراض علی بن ابی طالب کا احسان ہے کہ قرآن کی عزت کو بچا دیا، قرآن کے احترام کو بچا دیا. جو بارش قرآن ہے نا، قرآن ناطق ہے نا، علی نہیں بچائے گا تو کون بچائے گا؟ بات یہ ہے کہ رسول کی بات میں لوگ آتے رسول کے پاس بیٹھتے اور رسول کے کان میں، یہ آپ نے اپنی دنیا میں اس میں بھی دیکھا ہوگا، کوئی وزیر آ جائے، کوئی منسٹر آ جائے، کوئی بڑا آدمی افسر آ جائے کہ بڑا، تو لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنی قربت اس سے بیچ دکھائے لوگوں کو کہ ہم ہمارے بڑے قریب ہیں. سرکار اور جاب دے دیں، کام میں سرکار کو نوکری کا مسئلہ ہے، وہ قرضہ دلا دیں، باہر آ کے کہنے کہ وہ ذاتی بات کی کچھ مسئلے مشورے لیے تھے وہ دے رہے ہوتا ہے نا. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہاں حالات سے ہوتا ہے. ساری فطرت بدلتی نہیں ہے، چاہے 9 سال پہلے کی ہو چاہے 14 سال بعد کی ہو، فطرت ایک ہی رہتی ہے. وہ انسان اکٹھا کر ہوتا ہے. رسول تو بڑا آدمی کون ہوگا؟ کائنات کو سب کوئی آدمی نہیں ہے. تو باہر آنے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ رسول سے قربت دکھاؤں. تو میرے تعلقات بہت زیادہ ہے، میرے ذاتی تعلقات ہے، مجھ سے مشورے لیتے رہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں. تو ہر کوئی آتا کان سے رسول اللہ کے سرگوشی، چاہے نماز کا مسئلہ ہی کیوں نہ پوچھ رہے ہو، چاہے زکات کا مسئلہ ہی کیوں نہ پوچھ رہے ہو، مشورہ کر رہے تھے. رسول نے مجھ سے پوچھا تھا، میں بتانے گیا تھا. کوئی ذاتی باتیں تھی پبلک میں نہیں کہہ سکتے تھے. وہ جیسے راز تھے، راز کی باتیں سے مجھ سے ہی کرتے تھے. یہ روک ڈالتے کہ یہ لوگ سرگوشیاں کرتے تھے. پروردگار نے کہا میں بتاتا ہوں کتنے قریب ہے یہ. دنوں میں ہے، میں کیا کروں؟ میں بتا رہا ہوں رسول تو قریب ہے بڑا. رسول نہیں منع کرے گا، رسول قریب ہے نا، رسول نہیں منع کرے گا کہ بھائی کون کیا کرو یہ. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو جل جلالہ ہے. پردے کو اٹھانے میں ایک مرتبہ اللہ نے آئے نجوہ کو نازل کیا. کیا ہے آئے نجوہ؟ آئے نجوہ یہ کہ جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو صدقہ دے دیا کرو. اتنے سستے میں پتا چل گیا کون کتنا قریب ہے. اتنے سستے میں پتا چل گیا. جاؤ کسی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لو، اگر غلط ہو تو کل سے بھی مسئلہ بیٹھنے دینا. آئے آئی سرگوشیاں ختم ہو گئی. خدا کی قسم اگر آئے پر عمل نہ ہوتا قرآن قابل اعتراض ہو جاتا. یہ میرے علی کا احسان. ایک دینار تھا اس کے 10 درہم کرائے. 2 صبح دیے سوال کیا، 2 دوپہر کو دیے سوال کیا، 2 شام کو دیے سوال کیا، 2 رات کو دیے سوال کیا. سارا دن میں 10 درہم دیے. رسول سے سرگوشی کی، جواب دیا. جب پروردگار نے دکھا دیا یہ ہے قربت، 2 درہم نہ دے سکے سرگوشی کے لیے. مرتبہ ہے تو منسوخ کر دیا. نہ علی سے پہلے کسی نے عمل کیا، نہ علی کے بعد کسی نے عمل کیا. یہ ہے علی، یہ ہے وارث قرآن.
بتائیں کہ خاص کے 70,000 معنی ہیں، تو کس میں ضرورت ہے جو قرآن کی تشریح کر سکے، قرآن کی تفسیر کر سکے، قرآن کی وضاحت کر سکے، قرآن کی گہرائی کو جان سکے۔ اور اب سورہ مبارک ہے آل عمران، اس کی 7ویں آیت آل عمران جہاں ارشاد فرمایا هو الذی انزل الیک الکتاب منهم آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ ترتیب ذہن میں ہے، یہ ترتیب آپ کے معنی مفہوم ہے، ظاہر و باطن ہے۔ اور اب یہ تیسری چیز آئی، وہ الذی انزل الیک الکتاب، وہ ذات جس نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا۔ وَإِنَّ أُمَّ الْكِتَابِ مِنْهُمْ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ، اس میں آیات محکم ہیں، وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں کچھ متشابہ آیات بھی ہیں، اس میں متشابہ آیات بھی ہیں، محکم آیات کو آپ سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ محکم آیت میں صاف باتیں آیتیں بتائیں کہ روزے فرض کیے گئے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات دو، واضح آیت ہے۔ وعلی الناس للہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں حج واجب کر دیا گیا، محکم آیت ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کچھ متشابہ آیات بھی ہیں۔ بات یہاں تک کہہ کے چھوڑ دیتا، یہ عجیب قرآن ہے، عجیب انداز ہے پروردگار عالم کا۔ خدا کی قسم اسی لیے کہتا ہوں قرآن پڑھا کیجیے، پڑھا کیجیے قرآن، دو لفظ صحیح، دو سطر صحیح پڑھا کیجیے۔ جو راز کھلیں گے نا بار بار پڑھنے سے، یہ راز بار بار پڑھنے ہی سے کھلتے، اور رجوع کے ساتھ، قلب کے ساتھ کہ پروردگار قرآن ناطق کے ذریعے سے قرآن ثابت کا علم دے۔ تو دیکھیں کیسے پڑھتے کھلتے ہیں، کیسے سامنے باتیں آتی ہیں۔ کہتا ہے پروردگار والذی انزل الیک الکتاب منہم آیات محکمات، ورنہ ام الکتاب یہی اصل ہے کتاب کا، یہ جو محکم آیتیں ہیں یہی ہے کتاب کا اصل۔ وہ اخرى متشابہات، اور پیچھے کچھ متشابہ آیات بھی ہیں۔ فَأَمَّا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے۔ فَأَمَّا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ الْفِتْنَةِ، وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے، وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، یہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ متشابہ اللہ کہتا ہے محکم آیات دے دی، تمہارا کام ہے محکم آیات پر عمل کرو، متشابہ آیات کے تعبیریں کرنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اس پہ۔ اگر ہے تو کس کے لیے؟ اگر ہم نے نہیں دیکھی تو کس کے لیے؟ بات لگا نازل کیوں کی؟ کہ نہیں نازل کی ہے کام آئے گی تمہارے، مگر وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی تعبیر نہیں جانتا وہ کوئی مگر وہ جو علم میں راسخ ہو۔ میں نے بات کہہ دی، بات سمجھ گئی، لیکن یہاں ایک سوال کروں گا اور آپ کی تقریر ختم کر دوں گا، اگر میں سمجھا سکا، اگر میں آپ کو جگا سکا، اگر میں آپ کو جگا سکا۔ آیات محکمات بھی ہے، آیات متشابہات بھی ہے۔ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ جب تعویلیں ہوں گی متشابہ آیات کے پیچھے ظاہر نہیں ہے تو وہاں غلطیاں ہوں گی۔ اب ان غلطیوں میں پردے ڈالے جائیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں کیوں جب قرآن نے کہہ دیا کہ تم نہیں جانتے متشابہ آیات کی تعبیر، تو متشابہ آیات کی بھی چاہے کیوں؟ تو چاہتا وہی ہے جس کے دل میں کجی ہو، جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہو۔ یہ قرآن ہے، قرآن تو پڑھنے سے نہیں روک سکتے نا، کچھ تو تھے جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن تھا، کجی تھی، کچھ تو تھے نا جن کے دلوں میں کجی تھی، ٹیڑھ تھا،
جو تعریف کر رہے تھے متشابہ آیات کی، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کون تھا اور کون نہیں تھا، تاریخ اٹھا کے پڑھیے گا. میں تو صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس کی تعریف کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہے. میں اس میں تفصیل خط کر دوں گا. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ سوا والراسخون فی العلم، اور وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہے. اللہ نے محترم بڑے بڑے علماء کو آپ نے دیکھا، بڑے بڑے علماء کو آپ نے سنا، بڑے بڑے علماء کی تعریف آپ نے کی بھی اور کسی سے سنی بھی. کرتے ہیں نا علماء کی تعریف؟ کیا کہتے ہیں آپ کسی عالم کی تعریف کرتے ہوئے؟ صاحب کیا عالم، بڑے بڑے عالم کے ساتھ علم کو خوب پھوٹ کے بھرا رہا ہوں. اتنا علم ہے ان میں، اب اتنا علم ہے کیا بتائیں، اتنا علم ہے ان میں، کوٹ کے علم ان میں بھرا ہوا. یہ جملے آتے ہیں، یہی جملے آتے ہیں، کچھ اور آتے ہیں. علم ان میں ہے علم. یہی کہتے ہیں نا، خلاصہ یہ کہ وہ کوٹ کے کہے یا کوئی اور استعمال کرے غلط بدل جائے گی، لیکن کہتے کیا ہے، ان میں علم ہے. ان میں میرے جملے میں توجہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیے مسجد کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی. حاصل میں مجلس جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو، آج کی مجلس کا حاصل جملہ دے رہا ہوں. ان میں علم ہے. ہم یہی تعریف کرتے ہیں نا، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا مجتہد ہو، کتنا ہی عالم اللہ ہو، کتنا ہی بڑا مقرر ہو، کتنا ہی بڑا خطیب ہو، آپ کتنا علم ہے اس میں، کتنا علم ہے اس میں. لیکن جب اللہ نے صاحب علم کی تعریف کی تو یہ نہیں کہا کہ اس میں علم ہے. اللہ نے جو تعریف کی تو یہ نہیں کہا اس میں کتنا علم ہے، کیا کہا، وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس میں علم نہیں ہے، وہ علم میں ہے. اس میں علم نہیں ہے، وہ علم میں ہے. تو یہ بات کیا ہے، اس میں علم نہیں ہے اور وہ علم میں ہے. بات فرق کیا ہے، فرق کیا ہے. دیکھیے جب میں یہ کہوں گا کہ فلاں انسان میں اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، تو علم کی انتہا سمجھ میں آ جائے گی، انتہا حد آ جائے گی. مثلا میں کہوں کہ گلاس میں پانی ہے، گلاس میں توجہ ہے نا آپ کی، گلاس میں پانی ہے، تو آپ کے ذہن میں گلاس کی حدیں آ جائیں گی. کتنا ہی بڑا گلاس ہو، پنجاب کی لسی کا گلاس ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، حد آ گئی. میں کہوں جگ میں پانی ہے، تھوڑی سی حد بڑھ گئی لیکن حد آ گئی. میں کہوں ٹنکی میں پانی ہے، بڑھ گئی لیکن حد آ گئی نا ذہن میں. اتنی بڑی ٹنکی 10x10 کی ہوگی، 15x15 کی ہوگی. اچھا چھوڑیے ٹنکی کو، میں کہوں دریا میں پانی، آ گئی نا حد ذہن میں. یہ کتنا بڑا دریا، دریا میل جتنا ہوگا، یہ کدھر کنارہ ہے، کدھر کنارہ، وہاں سے لے کے وہاں تک. حد آ گئی نا ذہن میں، حد آ گئی. مطلب سمندر میں پانی، حد آ گئی. کتنا بڑا سمندر، حد آ گئی ذہن میں. سمندر پر پانی، سمندر میں پانی. جب تک میں یہ کہتا رہا ظرف میں پانی، ظرف کی حد نظر آ گئی، ظرف کی حد سمجھ میں آ گئی. دیکھیے اگر میرا جملہ ضائع ہوگا تو آج کی بچی ضائع ہو جائے گی. ظرف کی حد سمجھ میں آ گئی. انسان کے ذہن میں حد آ گئی کہ میکسیمم کتنا بڑا سمندر، بحر ہند جتنا، بحر الکاہل جتنا، لیکن حد تو ہے نا، حد آ گئی. لیکن جب میں کہوں گلاس پانی ہے، خدا کے لیے میری محنت خدایا سائنس کا استاد ہوں، سائنس کا اصول دے رہا ہوں. جب میں کہوں گلاس پانی میں، تو جس کی حد گلاس تک ہے وہ گلاس پر پانی سمجھے گا، جس کی حد ٹنکی تک ہے وہ ٹنکی پر پانی سمجھے گا، جس کی حد دریا تک ہے وہ دریا پر پانی سمجھے گا، جس کی حد سمندر تک ہے وہ سمندر پر پانی سمجھے گا. بھائی آپ کی حد ختم ہو جائے گی لیکن پانی کی حد نہیں آئے گی، اس لیے کہ حد نہیں بتائی. اگر یہ کہہ دیتا
میکسیمم اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کسی ایک انسان میں علم ہو. حد آ جاتی ہے, حد کا تعین ہو جاتا, کم ان میں علم نہیں ہے, وہ علم میں ہے. اب آپ نے فکر کی پروازوں کو دوڑاتے رہو, تمہارے فکر کی پرواز رک جائے گی, ان کے علم کی حد نہیں ختم ہوگی. فکر کی حد ختم ہو جائے گی, تمہاری سوچ کی پرواز تھک کے گر جائے گی, علم کی حد نہیں آئے گی. گلاس میں پانی, حد آ گئی. پانی گلاس میں حد آ گئی. گلاس پانی میں حد نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے. باقاعدہ ہوتی پرواز کو تو ان کے علم کی حد نہیں ہے جو تعلیم جانتے ہیں. تمہاری پرواز محدود ہے, ان کا علم محدود نہیں. اچھا, سائنس کا ایک اصول ہے, سائنس کا ایک اصول ہے. کیا اصول ہے؟ کسی برتن کو لبالب پانی سے بھر دے, کسی برتن کو, ٹنکی ہو, جگ ہو, گلاس ہو, پتیلا ہو, کسی برتن کو آپ پانی سے لبالب بھر دیں کہ پانی چھلک جائے, کتنے لگے؟ ایک حصہ اس کا وہ ہے جس میں پانی ٹچ ہو رہا ہے, یعنی وہ تر ہے, گیلا ہے, لیکن ایک حصہ وہ ہے جس میں پانی نہیں پہنچا. جو باہر کا حصہ ہوگا اس میں پانی نہیں ہے, جو نیچے کا حصہ ہوگا اس میں پانی نہیں ہے, جو باہر کی سائڈیں ہیں اس میں پانی نہیں ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ کسی ظرف کو آپ لبالب پانی سے بھر دیں تو اس کی جو سطح ہے اندرونی اور بیرونی ملا کے, جو تر سطح ہوگی وہ میکسیمم 49% ہوگی, اور جو خشک سطح ہوگی وہ منیمم 51% ہوگی. گویا کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ بات پڑھا لکھا مجمع بھائی, بڑا بیدار مطلب سوئیے نہیں ہے کیا؟ یقینی طور پر آپ کی چھٹی ہے, گھر جا کے سوئیے گا, لیکن آپ ہی جانتے ہیں تقریر ختم ہو گئی. زیادہ حصہ خشک ہے, کم حصہ تر ہے. منیمم 49% میکسیمم تر ہوگا, منیمم 51% خشک ہوگا. یعنی کچھ کرنے زیادہ حصہ خشک رہے گا, کم حصہ تر رہے گا. کسی انسان میں کتنا ہی علم آ جائے, علم کا حصہ کم ہوگا, جہل کا حصہ زیادہ ہوگا. میری محنت کو نہ لایا کرو, خدا کے لیے میری محنت کو نہ لایا کرنا. کسی انسان میں میکسیمم علم کر دو, علم کا حصہ کم ہوگا, جہل کا حصہ زیادہ ہوگا. ایک گلاس کو پانی میں ڈال دو, اب کوئی حصہ بھی خشک نہیں رہے گا, پورا گلاس تر ہو جائے گا. اگر پروردگار یہ کہتا ان میں علم ہے تو علم کم ہوتا, جہل زیادہ ہوتا. کہا وہ علم میں ہے, اب جہل تلاش کرو گے تو شریر نظر نہیں آئے گا. وہی بتا سکتا ہے ایک حد کے 70,000 معنی کیا ہے. وہی بتا سکتا ہے ایک حد کے 70,000 معنی کیا ہے. تو ہم نے 4 منزلیں
طے کی، اس کے معنی بھی ہے، مفہوم بھی ہے، اس تین منزلیں، اس کے ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے، اس کا محکم بھی ہے، اس کا متشابہ بھی ہے۔ قرآن اتنا آسان نہیں ہے، قرآن اتنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ اعتراض بھی آتا ہے کہ جب آسان نہیں ہے، سمجھ نہیں سکتے تو ہمارے لیے آیا گھبراتے کیوں؟ ہمیں سارے جواب دے دینا۔ ابھی تو 6 بجے سے آج کے بعد مزید باقی ہے، ظاہر ہے کہ شام طیبہ میں تو موضوع پر نہیں گفتگو ہوگی، لیکن 6 دن باقی ہے۔ ہمارے لیے ایک سوال کا جواب دے کے جاؤں گا۔ قرآن آیا ہدایت کے لیے، کیوں ہمارے لیے کافی نہیں، سبھی جواب آئے، لیکن یہ منزل طے ہو گئی۔ جس علم میں ڈوبے ہوئے ہیں وہی قرآن کی حقیقی تفسیر جانتے ہیں، وہی قرآن کے حقیقی معنی جانتے ہیں۔ اسی لیے صواعق محرقہ، علامہ ابن حجر مکی کتاب لکھی، صواعق محرقہ کا مطلب جانتے ہیں؟ کڑکتی بجلیاں۔ انہوں نے لکھا کہ وقت آخر رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا، یہ کڑکتی بجلیاں ہمارے خلاف لکھی گئی، حق میں نہیں لکھی، خلاف لکھی۔ تو کہتے ہیں کہ آخر وقت میں رسول نے علی کا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے کہا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دل چاہتا ہے، بہت سنا ہوگا آپ نے، بہت سنا ہوگا، علی نے کہا تھا انا نقطۃ تحت الباب، سنا ہے نا؟ دل چاہتا ہے کہ تشریح میں اس نقطۂ تحت الباب کی تشریح کرو، مولا مجھے توفیق دے۔ تشریح نہیں سنی ہوگی آپ نے اور بہت سنا ہوگا، کروں گا انشاءاللہ، مولا مجھے توفیق دے کہ انا نقطۃ تحت الباب علی نے کیسے کہا۔ جو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اگر آل محمد کی توفیق نہیں کہتے جاؤں گا، کرتے جاؤں گا۔ تو قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے، ان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن جس میں کائنات کا علم ہے، کائنات کا علم ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، خزانہ ہے قرآن، خزانہ ہے قرآن، اور مسلمان نظر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا؟ کشکول پھیلائے ہوئے ہے یا نہیں پھیلائے؟ مسلمان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہو جس میں لال و جواہر، ہیرے، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور بے تحاشا دولت، بے تحاشا دولت تالا لگایا ہوا ہے خزانے سے، اور چابی کہیں کھوا ہے، چابی کھوا ہے، کھوسی گئی چابی، دیکھی کسی کو دینی چابی، اب دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بھیا ایک وقت کی روٹی تو دے دو، میرے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے جس میں لال ہے، جواہر ہے، ہیرے ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، نہ جانے کیا کیا ہوگا، ایک وقت کی روٹی تو دے دو، بھیا بیمار ہو گئے دوا تو دے دو، جو گزر رہا ہے، جو مل رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، کسی سے روٹی مانگ رہے ہیں، کسی سے کپڑا مانگ رہے ہیں، کسی سے مکان مانگ رہے ہیں، کسی سے دوا مانگ رہے ہیں، اور اگر کسی نے پوچھا کہ بھیا یہ جو اتنا بڑا خزانہ تمہارے پاس ہے، اس خزانے کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ایک وقت کی روٹی کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہو، لباس کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہو، مکان کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہو، دوا کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہو، ہر ضرورت کے لیے بھیک مانگ رہے ہو، اس خزانے کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ خزانہ کھولو، ایک موتی بیچو، زندگی گزر جائے گی پوری آرام و سکون سے، کیا کروں چابی جو کھو دی، چابی جو کھو دی، چابی نہیں ہے۔ تو مسلمان کا وہی عالم ہے، قرآن میں کائنات کا سارا علم ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے، ہر کامیابی کا راستہ ہے، لیکن مسلمان استعمال نہیں کرتا۔ کعبہ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ جو بھیک مانگ رہے ہو، جو کشکول پھیلایا ہوا ہے، جو ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، جو ذلت کی زندگی گزار رہے ہو، کیا اس لیے کہ چابی نہیں ہے؟ چابی تو آل محمد ہے۔ ابھی تو آل محمد ہے، یہاں چابی پھینکی نہیں، چابی سے دشمنی کی،
یہاں تو شادی سے دشمنی کی ضرورت پڑی تو آئے اسی در پہ، ضرورت پڑتی ہے نا جب اسلام کو، اس در کے سوا کوئی کام نہیں آتا. چاہے شیخ ابی طالب کی گھاٹی ہو اور چاہے اس ملک کی اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار دینا ہو، کام آئے تو اسی در سے واپس نہ لوگ آئے. جب اسلام پہ وقت آیا، جب اسلام پہ حق آیا، جب نبی پر حق آیا، جب نبی کے مقصد پر حق آیا، جب نبی کے پیغام پر حق آیا تو کوئی اور نہیں آیا. آئی تو ابو طالب کی اولاد آئی یا ابو طالب کی اولاد کے سامنے والے آئے. اور جب کام نکل گیا تو سب سے زیادہ دشمنی بھی ابو طالب کی اولاد سے، سب سے زیادہ دشمنی بھی ابو طالب کی اولاد کے ماننے والوں سے. دشمنی کی انتہا دشمنی کے اس خاندان کے بچوں کو بھی نہ چھوڑا. جوانوں سے تو دشمنی تھی نا، بچوں نے کیا بگاڑا؟ معصوم بچے، کس کس بچوں کا ذکر کروں؟ اور ایک بات کہتا جاؤں، یہ ذرا سا آج آپ اپنے کو گزار کر لیجیے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ شہزادی ثانیہ زہرا کے بچے شہید ہو گئے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھی. ایسا نہیں ہے. شہزادی کے دو بچے مدینے میں تھے اور نسل عبداللہ بن جعفر طیار کی آگے بڑھی ہے. واحد ہستی جس کی نسل ختم ہو گئی وہ مسلم ابن حدیث. واحد ہستی عباس کی اولاد سے بچی اور ان کی اولاد بچی. مسلم ابن حدیث کے 4 بیٹے، 2 کربلا میں شہید ہوئے. اور کیسے شہید ہوئے معلوم ہے آپ کو؟ کیسے شہید ہوئے؟ کہ جب شام غنیمت گھوڑے دوڑائے گئے جب خیموں میں آگ لگی، بچے بھاگے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. اور جب رات ہوئی اور علی کی بیٹیاں بچوں کو ڈھونڈنے نکلی، آؤ کلثوم دیکھو ذرا بچے کم نظر آ رہے ہیں. ایک طرف گودان چندرگاہ سے سکینہ کو لے کے آئی اور جب بچے کی تلاش میں چلی نا رات کی تاریکی میں تو ایک مرتبہ علی کی بڑی بیٹی کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا. جو غور سے دیکھا تو 2 بچے لیٹے ہوئے. شہزادی نے بہن کو پکار کے کہا شاید بچے تھک کر سو گئے ہیں. ایک مرتبہ بچوں کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگاتے ہی کہا انا للہ. جانتے ہیں بچے کیسے شہید ہوئے؟ جب بچے بھاگے، گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، بچے گھوڑوں کی ناموں کے ذریعے روک دیے گئے. دو بچے شام پہنچے، بچے قید کر دیے گئے. مسلم کے بچے قید کر دیے گئے. کتنی مظلومیت ہے بچوں پر. گمراہ بندہ نظاروں پر پرسا دینا. خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا پہ جگہ دے. نہ رونائے کسی غم میں سوائے نبی حسین کے. کتنی مظلومیت ہے مسلم کے بچوں کی. بچے کوفے میں ایک قید خانے میں قید ہے، دوسرے قید خانے میں ماں آئی بیٹی بن کر. ماں آئی بھی، ماں چلی بھی گئی. نہ ماں کو پتا کہ بچے قید ہیں، نہ بچوں کو پتا کہ ماں آئی ہے. اور کس عالم میں، کس انداز میں قید ہے، کس عالم میں قید ہے. ذکر کو کتنا روکو گے، ذکر کو کتنا چھپاؤ گے. مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دن میں صرف 1 وقت کھانا دیا جاتا تھا.
प्लेट में खाना होता, उस प्लेट को ऐसे धक्का दे के आगे बढ़ा देता, दरवाजा बंद कर देता। इजाजत नहीं थी जिंदान बात को कि बच्चों से बात करे। 1 साल कैद में गुजर गया। शेख मुफीद ने रिवायत को लिखा, 1 साल बच्चों का कामिल इस कैद में गुजर गया। जब 1 साल गुजर गया तो बड़े भाई ने, छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया अब तो खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती। भैया 1 साल गुजर गया, इस कैद में अब तो इतना नाकाफी खाना मिलता है कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। क्यों ना हम इस जिंदान बात से कुछ कहे, शायद इसको हम पर तो रहम आ जाए। खाने को खाना लेकर, जैसे ही जिंदान बात खाने लेकर आया, एक मतलब बड़े भाई ने कहा, जिंदान बात 1 मिनट को ठहर जा, 1 मिनट को ठहर जा। देखिए 1 साल गुजर गया, अगर हम भागने वाले होते तो अब तक भाग गए होते। हम तुझसे कुछ कहना चाहते हैं, हमारे दिल का दर्द को सुन ले। जिंदान बात को गया का तेरा नाम क्या है? का मेरा नाम मशहूर है। का तू मोहम्मद मुस्तफा को जानता है? तो मोहम्मद मुस्तफा को जानता? कहा हाँ, मैं उन्हीं का कलमा पढ़ता हूँ, उन्हीं का कलमा पढ़ता हूँ। फिर तो तू अली मुर्तजा को भी जानता होगा। जिंदान बात ने दाएं बाएं देखा, कहा वो तो मेरे आका मौला है। हुसैन से भी बात होगा। अब तो हुसैन अली का नाम सुना ना, एक मशहूर ने घबरा के पूछा, अरे मोहम्मद मुस्तफा के घराने से तुम्हारा क्या ताल्लुक? ये क्यों तुम्हारी ये मुस्तफा और हुसैन के नाम ले रहे हो? हम उसी हुसैन के भाई मुस्लिम के फर्जंद हैं। मशहूर पैरों में गिर गया, शहजादा मुझे माफ कर देगा, मुझे नहीं मालूम था। अपने बाबा से मेरी शिकायत न करना, अपने दस से मेरी शिकायत न करना, मुझे नहीं मालूम था तुम कौन हो। मैं रात को दरवाजा खुला छोड़ दूंगा, तुम कैद खाने से निकल जाना, तुम कैद खाने से निकल जाना। और देखो, दिन को सफर न करना, रात की तारीकी में सफर करना, और शहर को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना। मशहूर ने दरवाजा खुला छोड़ा, बच्चे अमन की तलाश में चले, मौत बच्चों की तलाश में चली, बच्चे सुकून की तलाश में चले, 3 बच्चों की तलाश में चली। रात भर बच्चे सफर करते रहे, दिन निकलने से पहले एक दरख्त पे चढ़कर बैठे। दरख्त के नीचे कुआं था, एक कलील पानी भरने के लिए आई, कलील ने पानी में डालना चाहा। एक मरतबा कनीज को पानी में जो कहलाए हुए चांद लगा है, पानी में जो कहलाए हुए चांद नजर आए। कनीज ने सर उठा के देखा, दरख्त पर तो सहमे हुए बच्चे, तो डरे हुए बच्चे, जो घबराए हुए बच्चे, लेकिन इतने हसीन थे, इतने हसीन थे, बच्चों पर कनीज पर रहम आ गया। तसव्वुर करो ना डालो, 1 साल पेट भर के रोटी नहीं मिली, बहनों के नमाज नहीं पढ़ी, कितने कमजोर होने के बावजूद कितने मासूम थे वो बच्चे। के मालिका को खबर दी, मालिका ने आपके बच्चों को उतारा, घबराओ नहीं, डरो नहीं, सर्वोदय कौन हो, कहा मुस्लिम है। ले गई घर में, बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, क्या बच्चों सो जाओ उस कमरे में। बच्चे सो गए। इसका शौहर हारिस मलूस सारा दिन बच्चों की तलाश में ढूंढता हुआ सुबह सुबह घर आया, बच्चे सो रहे थे।
बच्चों ने देखा दादा रसूल खुदा आए हैं। अली ये मुर्तजा भी है, बाबा मुस्लिम भी है, और आके बाबा कहते हैं बच्चों चलो हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। बस बच्चों की मासूमियत बतानी है, मुझे कुछ नहीं बताना। चलो बच्चों हम तुम्हें लेने आए हैं। बच्चे ख्वाब से बेदार हुए, बड़े भाई ने छोटे भाई के गले में बाहें डाली और रोना शुरू कर दिया, भैया बाबा लेने के लिए आए हैं। को खबर हुई क्या जुल्म किया है मासूम बच्चों पर, क्या जुल्म किया। अंधेरे कमरे में टटोलता हुआ गया, बच्चों पर हाथ बढ़ा, पूछा कौन हो, कहा हम फर्जुल्लाह ने मुस्लिम। बच्चे सुनना था, क्या सारा दिन तो तुम्हारी तलाश में मारा मारा फिरता रहा, तुम मेरे घर में हो। ये कह के बच्चों को बालों से पकड़ा और घसीटता हुआ बाहर लेकर आया। बच्चों के क्या सुबह तुमसे नहीं दूंगा। सुबह हुई, बच्चों को लेके बाहर आया, गुलाम को बुलाया, बच्चों के सर को काट दे। गुलाम तलवार लेके आगे बढ़ा। बच्चों ने कहा गुलाम, अरे बिलाल हबशी को जानता है, तो उसी के कबीले में लगता है। कहा जब बिलाल जिसका गलबा पड़ता था, अरे हम उसी की औलाद है। गुलाम ने तलवार फेंकी, दरिया में कूदा, तैरता हुआ निकल गया। बेटे को बुलाया, बेटे ने भी कत्ल से इनकार किया, बेटा भी चला गया। सौदा पैरों में गिरी, सौदा को धक्का दिया और एक मरतबा बच्चे को लेकर दरिया के किनारे आया। बच्चे कहते हैं शेर हमें ना मार, हमें ना मार, तो क्यों मारता है हमें। हाकिम से मैं इनाम लूंगा, क्या हमें बाजार में जाके बेच दे, हमें बाजार में जाके बेच दे, तुझे इनाम मिल जाएगा। का नहीं तुम्हें कत्ल करूंगा, हमारे जुल्फे काट के बेच दे, हमें ना मार। नहीं मुझे हाकिम से इनाम चाहिए, क्या हमें मदीने बेचन तुझे इतना इनाम दिलवा देंगे, इतना इनाम दिलवा देंगे कि तेरी नस्लों के लिए काफी होगा। क्या नहीं मैं हाकिम की खुशनूदी चाहता हूँ। अच्छा 2 रकात नमाज को पढ़ लेने दे। बच्चों ने जल्दी जल्दी नमाज अदा की और एक जुमला कहा, यतीमों ने एक जुमला कहा, परवरदिगार जल्द हमारे और इसके दरमियान इंसाफ कर। जालिम आगे बढ़ा, बड़े भाई का सर काटा, लाश को दरिया में फेंका। छोटे भाई ने मरते बड़े भाई के सर को अपनी गोद में ले लिया। भैया सब्र करना, अभी हम भी आ रहे हैं, भैया अकेले न जाना, हम आ रहे हैं। जालिम ने छोटे भाई का सर काटा, लाशे को दरिया में फेंका, बड़े भाई का लाशा उठाया, छोटे भाई का लाशा आया, बाहें पकड़ी, लाशे जालिम सर लेके दरबार में आया। कितने मासूम बच्चे हैं, कितने मासूम बच्चे हैं, ये बताना चाहता हूँ। जालिम सर लेके दरबार में आया, इतने ध्यान से जालिम ने बच्चों के सर देके, हारिस ने बच्चों पर रहम नहीं आया। मुझे बच्चों पे रहम नहीं आया, नहीं मुझे रहम नहीं आया। हारिस इन बच्चों ने आखिरी जुमला क्या कहा था, कई बच्चों ने कहा था कि परवरदिगार हमारे और इसके दरमियान इंसाफ कायम कर। इब्ने ज़ियाद जैसा जालिम इन मासूम बच्चों की शहादत को बर्दाश्त नहीं कर सका। अरे हारिस जिंदा ले आता इन बच्चों को, बच्चों ने सही कहा था, इंसाफ कर। अरे कोई है तो इस मजलूम का सर काटे। कितने मजलूम बच्चे थे मुस्लिम के,